बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल फितर का दिन है। आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है। ईद के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान में मौलवी साहिबान की तरफ से हमेशा रात के 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे तक ऐलान किया जाता है ईद का चांद नज़र आने का। बहुत कम होता है कि मौलवी साहिबान फौरी तौर पर ऐलान कर दें, लेकिन कल जो कुछ हुआ, लोगों ने खुद चांद देख लिया और मौलवी साहिबान परेशान नजर आए कि ये कैसे हो गया कि लोगों ने खुद से चांद देखा, रेडियो टीवी वालों ने भी देखा और ऐलान कर दिया कि चांद नज़र आ गया है। और हमारी जो बल्ले बल्ले हुआ करती है वो इस दफ़ा नहीं हुई। मौलवी साहिबान सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आए, जिन्होंने वहाँ पे बैठ के एक लंबी चौड़ी तकरीर करनी होती है, लेक्चर देना होता है, हमें बताना होता है, समझाना होता है, एक एक का नाम लेके बताना होता है कि इसके कौम के ऊपर, बल्कि मुस्लिम उम्मा के ऊपर कितने एहसानात हैं। एक एक मौलवी साहब का नाम लिया जाता है। चले लोगों की जान छूटी, दुआ इनकी सुन ली, लेकिन चांद नज़र आ गया। पूरी दुनिया ने ये चांद बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा। कल दीगर ममालिक में, सऊदी अरब में, बरतानिया में, अमेरिका में, मुत्तहिदा अरब अमारात में और दीगर में ईद थी। पाकिस्तान में आज ईद मनाई जा रही है। तो इमरान खान की ईद कैसे गुजरी, इमरान खान ने ईद कैसे मनाई? बताया गया कि इमरान खान को वहाँ पे कपड़ों के जोड़े दिए गए, वहाँ पे उनके जूते भिजवाए गए, दीगर भी इमरान खान की इस्तेमाल की चीज़ें भिजवाई गई। तो पहले ही कहा जा रहा था कि इमरान खान को वहाँ पे 5 स्टार होटल की सहूलतें हासिल हैं। तो इमरान खान ने क्या ऑर्डर भी पीसी को दिया था अपने लिए खाने पीने की चीज़ों के लिए? इस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ईद के मौके पर जो कुछ कहा गया, जिस तरह की उन्होंने बढ़ के मारी, और उधर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह से इश्तिहार बाजी पर लगी हुई हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि सबको मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तफिक होना चाहिए, तहरीक इंसाफ के बगैर। और फिर इनकी तरफ से ये भी ऐलान किया गया कि कितने लाख रुपए मुसाफिरों को वापस करवा दिए गए जिनसे ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किराया ज़्यादा चार्ज किया गया। तो क्या मरियम नवाज शरीफ साहबा ने घर घर जाके मुसाफिरों को वो पैसे वापस किए हैं? आज फिर बहुत बड़ा इश्तिहार अपनी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने के लिए लगा हुआ है। चलते हैं सबसे पहले इमरान खान की ईद की तरफ। जेल में किसी भी कैदी की क्या ईद हो सकती है? और फिर इमरान खान जैसा कैदी जिस पर हर तरफ से फोकस हो, उनके बच्चों के साथ उनकी मुलाकात ना करवाई जा रही, मुलाकात तो क्या, फ़ोन पर बात भी ना करवाई जा रही हो, उनके वकला, उनकी पार्टी के लीडर, उनके रिश्तेदार, उनके अहले खाना उनसे ना मिल रहे हों, ना मिल सकते हों, उनकी अहलिया कैद में हों, ऐसे कैदी की क्या ईद हो सकती है? बहरहाल ईद तो ईद है, ईद तो मनानी होती है। चलते हैं उस खबर की तरफ जिसमें कहा गया इमरान खान को क्या कुछ पहुंचा दिया गया। पीटीआई इमरान खान को ईद पर पहनने के लिए 4 जोड़े नए कपड़े, जूते और वेस्टकोट अडयाला जेल पहुंचा दी गई। इमरान खान के लिए ये तमाम सामान और कपड़े लेकर सलाम शाह नामी शख्स अडयाला जेल गया था। दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने इमरान खान की जेल में किताबें फराहम करने और बच्चों से टेलीफोन पर गुफ्तगू करवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। इससे पहले अदालतों की तरफ से, ये तो छोटी अदालत है, हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान के अहले खाना से, उनके वकला से और उनके पार्टी के लीडरों से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई थी। एक आध करवाई गई, बाकियों की नहीं करवाई गई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने बानी पीटीआई की दोनों दरख्वास्तें मंजूर करते हुए जेल सुपरडेंट को हदायत जारी कर दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि मुलज़म को किताबें फराहम की जाएं और ईद से कबल मुलज़म की बच्चों से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी करवाई जाए। गुफ्तगू होती है या नहीं होती, देखते हैं। बाकी किताबें इमरान खान तक पहुंचाई जाती हैं या नहीं पहुंचाई जाती। अदालत के हुक्म की कतई तौर पर कहीं भी कभी परवाह नहीं देखी गई। बहरहाल जब उनके जहन में आता है, माइंड में आता है, तो इमरान खान को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं। अदरवाइज तो इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश ही नहीं की जाती, बल्कि फिक्स करके रखा गया है। लेकिन ये कैदी नंबर 804 वो है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। पाकिस्तान के अंदर से भी इमरान खान जेल में थे, जबकि 2 तिहाई अक्सरियत इसके बावजूद भी उनको दिला दी गई।
کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا کیا حل ہے؟ پاکستان کے مسائل کے دو ہی جزوی طور پر حل ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس رجیم کو گھر بھجوا دیا جائے، یہ بہت بڑا حل ہے پاکستان کے آج کے بحران کا، بلکہ بحرانوں کا۔ دوسرا، عمران خان کو ان کا حق دے دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری 270 یا جتنی بھی سیٹیں تھیں وہ ان کے حوالے کر دی جائیں، بلکہ عمران خان جس طرح سے مطالبہ کرتے ہیں بالکل درست مطالبہ کہ انتخابات کروائے جائیں، شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات۔ یہی ایک بہت بڑا حل ہے آج کے بحرانوں کا، آج کے مسائل کا، آج کی مشکلات کا۔ عید کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی طرف سے ایک سرسری بلکہ جس طرح سے عام طور پہ عموماً ایسے پیغامات دیے جاتے ہیں، وہی پیغام ان کی طرف سے روایتی پیغام الفاظ کی گردان کی گئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عید الفطر اللہ کا انعام ہے، اندرونی بیرونی خطرات لاحق ہیں، متحد ہونا پڑے گا۔ ان کی طرف سے متحد ہونے کی بات کی گئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی بات، یا جو ان کے خیالات سے متفق ہیں ان کے ساتھ متفق ہونے کی بات، ان کے ساتھ متحد ہونے کی بات۔ عمران خان ان کے سب سے بڑے مخالف ہیں۔ عمران خان کی مخالفتی کی وجہ سے ان کو اتنے بڑے عہدوں پر لا کے بٹھایا گیا ہے۔ ادھر شہباز شریف صاحب کی طرف سے بیان جڑ دیا گیا ہے، فتنہ خارج کا خاتمہ کریں گے وزیر اعظم۔ ترکیہ، آذربائیجان، ازبکستان کے صدور کو فون، عید کی مبارکباد دی، تعلقات مزید مضبوط بنائے جائیں گے، اس کا اعادہ کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ شاہ اردن کویتی ولی عہد کو بھی شہباز شریف صاحب نے فون کیے ہیں، اور ایک تصویر بھی اخبارات میں جاری ہوئی ہے جس میں شہباز شریف صاحب دوسری طرف اور خواجہ حسان ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کو اس طرح سے بٹھایا گیا جیسے مجرم سامنے بٹھایا جاتا ہے، اور شہباز شریف خود بھی جس طرح سے ان کا چہرہ ہے مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح سے بڑے اپنے جرائم پر فکر مند ہیں، بڑے متفکر ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی تصویر ان کی طرف سے لگائی گئی ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک تو بہت بڑا اشتہار جاری کیا گیا ہے، یہ ہے عید کا تہوار ہر سو چاہتے اور پیار کریں، چھوٹی عید کی بڑی نعمتوں کا اقرار۔ پاکستانی قوم کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ جب وعدے سچے ہوں تو عید کی خوشیاں ہوتی ہیں دوبالا۔ پنجاب کے ہر فرد کی خوشحالی کے لیے پرعزم ہے وزیر اعلیٰ۔ عید الفطر ہمدردی اور بھائی چارے کے لیے اپنی رنجشیں بھلا کر اکٹھا ہونے کا نام ہے، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سنیے ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے۔ ہماری تو لندن کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے۔ اسی طرح کا بیان ہے کہ عید الفطر ہمدردی اور بھائی چارے کے لیے اپنی رنجشیں بھلا کر اکٹھا ہونے کا نام ہے۔ اکٹھا ہو جائیں پھر۔ عمران خان کے علاوہ یہ ہر کسی کے ساتھ اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ محسن نقوی کے ساتھ بھی انہوں نے صلح کر لی۔ وہ کوئی تھوڑے تھوڑے ٹیڑھے میڑے ہو کے چل رہے تھے، یہ سنا ہے کہ ان کے گھر گئیں، ان کے گھٹنوں کو چھوا اور کہا کہ ہم سے جو زیادتی ہو گئی۔ خصوصی طور پہ ان کی طرف سے جبراً طلال چودھری کو وزیر داخلہ، نائب وزیر داخلہ بنایا گیا تھا، اس پر محسن نقوی ناراض تھے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر گئی ہیں، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا ہے اور معافی تلافی ہو گئی ہے۔ تو ایک اور بڑا زبردست بیان ان ہی کی طرف سے آیا ہے۔ مریم نواز شریف کے حکم پر ٹرانسپورٹر کے خلاف گرینڈ آپریشن، 33 لاکھ روپے واپسی پر مسافر حیران، وزیر اعلیٰ کا شکریہ۔ دعا ہے عید کا چاند ہر گھر میں امن و سکون اور خوشیاں لائے، عرض پاک پر اترنے والی خوشیوں کو کبھی زوال نہ آئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کی طرف سے اتنے زیادہ پیسے لوٹا دیے گئے، تو یہ نالائکی ہے یا پھر ان کی بڑی قابلیت ہے؟ یہ بڑی سراسر ہی نالائکی ہے، بالکل نالائکی ہے، کیونکہ یہ چارجز کیسے زیادہ وصول کر لیے گئے، اس وقت کہاں گئی ہوئی تھی ان مسافروں کی، ان بچوں کی والدہ ماجدہ؟ اس وقت کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ کتنی بڑی نالائکی ہے کہ ٹرانسپورٹر من مرضی کرتے رہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے 33 لاکھ روپے کیا ان کے گھروں کو پہنچائے گئے ہیں؟ کیا ان کو چیک دیے گئے ہیں؟ کیسے واپسی ہوئی ہے؟ یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔
ادھر وزیر اعلیٰ کی زیر صدارتی اجلاس ہوا ہے. یہ والے وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ. کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کو وسعت دی جائے گی اور اس پر اتفاق رائے بھی ہو گیا ہے. اجلاس میں سول آرمڈ فورسز کی استعداد کا اجلاس میں سول آرمڈ فورسز کی استعداد کار کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. تو آپریشن سے آپ نے کیا حاصل کر لینا ہے؟ بہتر ہے کہ ان لوگوں کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی جائے. ہارڈ اسٹیٹ کا آپ نے سنا اور اس پر کار بند ہو گئے. ذرا سافٹ اسٹیٹ کی طرف آئیے. پاکستان کو دہشت گردی سے نجات دلائیے. جو کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے امن کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں. اور آخری آپریشن تو پھر ہارڈ اسٹیٹ ہے ہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے پیپلز پارٹی کے مطالبے کے آگے سرنگوں کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نہروں کا مسئلہ فیڈریشن سے بڑا نہیں ہے. اتفاق رائے ہوگا تو بات آگے بڑھے گی. اور اب اتفاق رائے کی کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہریں نکلنی ہیں تو بس نکلنی ہیں. تو صدر صاحب نے کیا اس پر سوتے ہوئے دستخط کر دیے تھے؟ اگر نہروں کا مسئلہ اس حد تک چلا گیا ہے تو پھر کیا اس کو بھی ایک اور کالا باغ ڈیم بنا دیا جائے گا، جو پیپلز پارٹی کی ہٹ دھرمی اور ANP کی بے جا قسم کے مطالبات کی وجہ سے، بے جا خدشات کی وجہ سے لٹکا ہوا ہے، ابھی تک نہیں بن سکا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، باقی خبریں انشاءاللہ عید کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ حافظ.